ڈانی ڈرکو کی کہانی 2 اکتوبر 1988 کے وقت میں امریکہ کے ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں شروع ہوتی ہے، جہاں ایک جوان لڑکا ڈانی ڈرکو کو دکھایا جاتا ہے، جس کو بہت عجیب و غریب اور پرسرار آواز آتی ہے اور نیند میں چلتے ہوئے وہ اپنے گھر سے باہر جاتا ہے۔ ایک بار باہر وہ بہت بڑے خرگوش کے لباس میں ایک شکل دیکھتا ہے جو کہ اپنا نام فرینک بتاتا ہے۔ فرینک ڈانی کو بتاتا ہے کہ یہ دنیا 28 دنوں 6 گھنٹے 42 منٹس اور 12 سیکنڈز میں ختم ہو جائے گی۔ اگلی صبح ڈانی ایک عام سے گولف کے کھیلنے کی جگہ پر جاگتا ہے، پھر وہ گھر میں آ کر دیکھتا ہے کہ ایک جہاز کا انجن اس کے بیڈ روم میں گر گیا ہے۔ اس کی بڑی بہن الزبتھ اسے بتاتی ہے کہ FAA جو تحقیق کرنے والے ہیں وہ اس کی حقیقت کو نہیں جان سکے، یعنی یہ کہاں سے آیا ہے۔ اگلے آنے والے کچھ دنوں میں ڈانی کو مسلسل خرگوش کے کاسٹیوم میں وہ فگر فرینک نظر آتا رہتا ہے۔ اس کے والدین ڈانی کو لیڈی سائیکائٹرسٹ کے پاس بھیج دیتے ہیں اور وہ یقین کرتے ہیں کہ اس نے حقیقت سے تعلق کو توڑ لیا ہے، اور جو خیالات فرینک کے بارے میں ہوتے ہیں وہ دن کی روشنی میں صرف وہم ہوتے ہیں، جو کہ پیرانوئڈ شیزوفرینیا کے علامات ہیں، جو کہ ایک نفسیاتی بیماری ہے۔ جو فرینک ہوتا ہے وہ ڈانی کی حرکات پر اثر انداز ہوتا ہے، جیسا کہ ڈانی ہائی اسکول کی پانی کی پائپ کو توڑ دیتا ہے، جس سے اسکول پانی سے بہت زیادہ بھر جاتا ہے۔ نیکسٹ سین میں ایک کردار سامنے آتا ہے جس کا نام گرینچن ہوتا ہے۔ وہ ایک لڑکی ہوتی ہے۔ وہ ڈانی کے ٹاؤن میں ایک نئی شناخت کے ساتھ اپنی ماں کے ساتھ آتی ہے تاکہ وہ اپنے ظلم کرنے والے ستیلے باپ سے بچ سکے۔ ڈانی اس کا ویژن بھی دیکھنے لگ جاتا ہے۔ دوسری طرف لیڈی سائیکائٹرسٹ ڈانی کے ساتھ تھراپی سیشن کرتی ہے اور اسے ہپنوٹائز کرتی ہے، لیکن بات ختم ہوتی ہے جب وہ ایک لڑکی کا نام لیتے ہوئے بات کرتا ہے، اور وہ لڑکی ایک مشہور ایکٹریس ہوتی ہے۔ بعد میں ڈانی کو ایک کھلی جگہ پر دکھایا جاتا ہے جہاں وہ بوٹلز کو شوٹ کر رہا ہوتا ہے، جبکہ اس کے دوست دوسری باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈانی کی ٹیچر اس توڑ پھوڑ کے عمل کو ایک چھوٹی سی کہانی ڈسٹرکٹرز سے موازنہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ اسی کا اثر ہے۔ وہ ٹیچر رویوں پر لیسن دیتی ہے اور پھر ایک موٹیویشنل اسپیکر کو بلاتی ہے تاکہ وہ ایٹیٹیوڈ پر لیسن دے۔ ڈانی اس موٹیویشنل اسپیکر کو پسند نہیں کرتا اور اس کی بغاوت کرتا ہے اور اس کے خلاف جاتا ہے۔ پھر فرینک کے کہنے پر ڈانی اپنے سائنس ٹیچر سے بات کرتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ آپ ٹائم ٹریول پر یقین رکھتے ہیں؟ اس پر سائنس ٹیچر ڈانی کو ایک کتاب دیتا ہے جس کا نام فلسفی آف ٹائم ٹریول ہوتا ہے۔ اس کتاب کو اسکول کی پہلی سائنس ٹیچر روبرٹا اسپیرو نے لکھا ہوتا ہے، جو کہ ایک بہت بری عورت بن چکی ہوتی ہے اور اس ٹاؤن سے باہر رہتی ہے۔ اس کے بعد ڈانی فٹ بال دیکھتے ہوئے یہ غور کرتا ہے کہ اس کے ارد گرد کے لوگوں کی چیسٹ میں سے ببلی لیکوڈ نکل رہا ہے، جو ڈانی کو دکھاتا ہے کہ یہ لوگ کہاں جائیں گے۔ پھر ایک ببلی لیکوڈ اس کی چیسٹ سے بھی نکلتا ہے، جو کہ ڈانی اس کا پیچھا کرتا ہے اور وہ اس کو بیڈ روم تک لے جاتا ہے اس کے گھر کے، اور وہاں ایک یہ گن تلاش کرتا ہے۔ پھر ڈانی کی ٹیچر موٹیویشنل اسپیکر کو دوبارہ اسکول اسمبلی میں بولنے کے لیے بلاتی ہے، جہاں ڈانی اس کی بے عزتی کر دیتا ہے۔ بعد میں ڈانی کو موٹیویشنل اسپیکر کا والیٹ روڈ پر گرا ہوا ملتا ہے، جس سے اس کو ایڈریس کا پتہ چل جاتا ہے۔ اسے فرینک کہتا ہے کہ موٹیویشنل اسپیکر کے گھر کو آگ لگا دو، اور ڈانی ایسا ہی کرتا ہے۔ اور جب فائر بریگیڈ آگ بجھانے کے لیے آتے ہیں تو موٹیویشنل اسپیکر کے گھر سے بچوں کی غلط تصاویر ملتی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آدمی ٹھیک نہیں ہوتا اور وہ گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ ڈانی کی ٹیچر ڈانی کی ماں کے ساتھ مل کے ڈانسنگ گروپ کو لے کر لاس اینجلس چلی جاتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ڈانی کے گھر اس کی ماں نہیں ہے، جبکہ اس کا باپ بزنس کے سلسلے میں باہر گیا ہوتا ہے۔ اپنی بہن الزبتھ کے ساتھ اپنے گھر میں ایک ہیلووین پارٹی کا انتظام کرتا ہے۔ پارٹی میں وہ گرینچن لڑکی بھی آتی ہے جو ٹاؤن میں آئی ہوتی ہے۔ وہ بہت پریشان ہوتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس کی ماں گم ہو گئی ہے۔ وہ ڈانی سے پہلی بار ملتی ہے۔ جب ڈانی کو یاد آتا ہے کہ فرینک نے فیوچر کے بارے میں بتایا تھا کہ دنیا کچھ ہی دیر میں تباہ ہو جائے گی، تو وہ اس لڑکی اور اپنے دونوں دوستوں کو لے کر روبرٹا اسپیرو، جس نے اس کتاب لکھی ہوتی ہے، اس کو ڈھونڈنے نکل جاتے ہیں۔ دو لڑکے روبرٹا اسپیرو کے گھر میں چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ڈانی ان دونوں سے روبرٹا اسپیرو کے گھر کے سامنے لڑائی کرتا ہے، اور وہاں آنے والی ایک گاڑی گرینچن کو مار دیتی ہے، جس سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اس کار کا ڈرائیور الزبتھ کا دوست ہوتا ہے، جو کہ اس کی بہن ہوتی ہے، اور اس کے دوست کا نام فرینک ایڈرسن ہوتا ہے، اور وہ ریبٹ کا کاسٹیوم پہنے ہوئے ہوتا ہے۔ کچھ ہی سیکنڈ میں فرینک کو بھی ڈانی دوبارہ دیکھتا ہے۔ وہ جھاڑیوں میں کھڑا ہوتا ہے۔ ڈانی اپنی گن سے اس کی آنکھ میں گولی مار دیتا ہے اور گھر میں اس لڑکی کی ڈیڈ باڈی کو اٹھا کر لے آتا ہے۔ گھر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے گھر کے اوپر وارٹیکس بن گیا ہے، اور وہ گھر آ کر اپنے والدین کی ایک گاڑی میں اس لڑکی کی ڈیڈ باڈی کو رکھتا ہے اور ساتھ والے ٹاؤن میں لے جاتا ہے۔ وہ اس ٹاؤن میں پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک پلین جس میں اس کی ماں اور ڈانسنگ گروپ کے سارے ممبرز بیٹھے ہوتے ہیں، وہ لاس اینجلس سے واپس آتے ہیں اور وہ وارٹیکس میں ٹریپ ہو جاتے ہیں، اور ان کا جیٹ انجن بھی الگ ہو جاتا ہے۔ پرانے 28 دنوں میں جو واقعات ہوئے ہوتے ہیں وہ ریوائنڈ ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ڈانی اپنے بیڈ روم میں جاگتا ہے، یاد کرتا ہے کہ 2 اکتوبر ہے اور ہنستا ہے۔ پھر جیٹ انجن اس کے بیڈ روم پر گرتا ہے اور اس کو مار دیتا ہے۔ ڈانی کی اس طرح ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اس کے ٹاؤن کے ارد گرد ان لوگوں کی زندگیوں پر ڈانی نے جن پر اثر کیا ہوتا ہے جاگ جاتے ہیں اپنے تکلیف دہ خوابوں سے۔ وہ لڑکی گرینجن جو کہ کبھی ڈانی سے ملی ہی نہیں ہوتی، وہ ڈانی کے گھر آتی ہے اور اسے ڈانی کی موت کا پتہ چلتا ہے۔ وہ ڈانی کی ماں
ایک دوسرے کو آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور ہاتھ ہلاتے ہیں. وہ ایسا لگتا ہے کہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں لیکن یاد نہیں کر سکتی کہ وہ پہلے لمحے وہ کس ٹائم ملے تھے.